منصور صاحب، آج کا پہلا یہ سوال ہمارے پاس طارق بخاری صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ نماز تسبیح پڑھنے کا ذکر کس حد تک مستند ہے۔ باجماعت والی بات تو پھر بعد میں آئے گی۔ جی بالکل۔ پہلے تو یہ کہ انفرادی طور پر پڑھی جا سکتی ہے، کیا اس نماز کا ذکر کہیں قرآن حدیث میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو اس حوالے سے میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز تسبیح پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بعد دو کتابیں اصح الکتب کہلاتی ہیں، بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیحین بھی کہا جاتا ہے۔ ان مستند احادیث کی کتابوں میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا انفرادی طور پر یا باجماعت کسی رنگ میں بھی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ بعض ضعیف روایات میں یہ ملتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اور ان کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ آپ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو پھر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو ایک سال میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اور پھر ملتا ہے کہ اگر ایک سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ تو گویا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود وہ نماز پڑھی ہو، یا کسی اور صحابی نے بعد میں یہ نماز جاری کی ہو یا پڑھی ہو کسی بھی رنگ میں۔ اور جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ میرے بعد تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے ان کی پیروی کرو۔ تو کسی جگہ بھی یہ ہمیں تذکرہ نہیں ملتا کہ خلفاء میں سے کبھی کسی نے یہ پڑھی ہو۔ پھر تابعین آتے ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، ان میں کبھی بھی یہ اس نماز کا تذکرہ اس رنگ میں نہیں ملتا کہ یہ نماز کبھی انہوں نے پڑھی ہو یا کوئی واقعہ اس رنگ میں ہوا ہو۔ تو اس لیے وہ نماز جس کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے، اور ان سب کتب کا، ان سب تابعین تبع تابعین کا نہ پڑھنا بتاتا ہے کہ لازماً اس روایت میں کسی قسم کا کوئی ایسا سکم رہ گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ روایت ہم تک اس رنگ میں پہنچی ہے کہ گویا بہت زیادہ تاکید ہے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھے گا تو اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو وہ بھی معاف ہو جائیں۔ اس حد تک تاکید کی گئی ہے۔ تو اس میں وہی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، قرآن کریم میں ذکر نہیں، بخاری میں ذکر نہیں، مسلم میں ذکر نہیں۔ البتہ بعض نچلے درجے کی جو کتب ہیں ان میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ وہ ایسا طریقہ ہے کہ انسان اس میں گنتی کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور ذکر الہی کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے مختلف مواقع پر آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں۔ وہ خاص قسم کی تسبیحات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور پھر سبحان اللہ، 3-4 قسم کی لا الہ، یہ سارے ملا کے ایک تسبیح بنائی گئی ہے۔ وہ تسبیح پڑھنی ہے، قیام کی حالت میں پڑھنی ہے، رکوع کی حالت میں پڑھنی ہے، پھر 15 مرتبہ پڑھنی ہے قیام کی حالت میں، پھر رکوع میں 15 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر جب کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے، تو اس طرح اس کا کافی چلایا گیا کہ 4 رکعات آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور اس طرح 4 رکعات میں کل 300 مرتبہ آپ نے وہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور ساری توجہ آپ کی ان کی طرف، گنتی پوری کرنے میں جو ہے وہ انسان کی توجہ رہے گی کہ میری کتنی ہو گئی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا نیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی ایسی نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں، ایک ضعیف روایت میں یہ ذکر موجود ہے اور وہ ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کا فعل اس کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واقعہ ملتا ہے، ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا تھا جب نماز کا وقت نہیں تھا، اور وہ ممنوع اوقات میں سے تھے جب آن وسلم نے منع فرمایا ہوا کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی۔
وہ 3 اوقات ہیں، تو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، ان کا دور خلافت تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو منع کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اس آیت کی وعید کے تحت نہ آ جاؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص کو روکتا ہے. تو ہمارا بھی جواب یہی ہے کہ ہم اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن مسئلے کی حد تک یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اس کی کتنی تاکید اس کی ملتی ہے یا کتنی مستند جو ہے وہ بات ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علمی لحاظ سے کس درجے پر وہ ملتی ہے، اور جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت، خلفاء کی سنت، صحابہ کی سنت سے ہمیں کیا نظر آتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے اس میں وہ پہلو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، بعض لوگوں نے اس میں مبالغہ بڑا کیا کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں عمل کرنا. یہ ایک وہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ کام کر لو، وقت نکال کے محنت کر کے یہ کام کر لو تو باقی سارا کچھ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، دھل جائے گا. جو گناہ کیے ہیں، جو کمی زیادتی جو ہے کہیں نیکیوں میں، عبادات میں ہے، وہ اس کے ذریعے سے گویا پوری ہو جائے گی. تو اگر اس نقطہ نظر سے وہ شروع کر دیا جائے تو وہ باقی چیزوں سے جو اس سے زیادہ بنیادی ہیں اور اہم ہیں اور فرائض ہیں، اس سے انسان رک جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک چیز پر اور اس کی طبیعت سست کی طرف مائل ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کا وہ وضاحت سے بیان کر دینا. اور غالباً حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح کا اس میں گنتی کا عمل دخل ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ملتی جلتی بات نہیں نظر آتی کہ اس طرح گن گن کے عبادات کرنا اور اس کو یوں حساب رکھ کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے، یہ جو ہے مزاج سے ہمیں بات ایسی نظر آتی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس طرف وہ لگا رہے کہ اب اس کی کتنی تسبیحات ہوگی، اب کتنی ہوگی، اب کتنی ہوگی. لیکن یہ کہ اگر کوئی اس خیال سے کہ کسی جگہ اس کا ذکر ملتا ہے اور باقی کام وہ سارے کر رہا ہے اور اس کو بھی ایک نیکی کے طور پہ، نوافل کے طور پہ وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ روک یا روکنے کا فتویٰ جو ہے یا کوئی بات ایسی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. دونوں پہلو جو ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہیں اس کے وہ برابر بیان کر دی جائیں کہ اگر بیان ہے یا اہمیت ہے تو وہ کتنی ہے، اور اس پر کس حد تک انسان جو ہے وہ تکیہ کر سکتا ہے کہ باقی چیزوں کو کہیں چھوڑ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے، اگر وقت ہے، نیت ہے، تو وہ نوافل یہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے. جو جس طرح آپ نے کہا نا، یہاں پہ خاص طور پہ اس کی طرف زیادہ اس کو یہاں ہم اس پروگرام میں اس لیے بھی کھول رہے ہیں کہ چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں نے اصل نیکیاں چھوڑ کے اس کی اتنا رواج شروع بعض علاقوں میں ہو گیا کہ نہ جس طرح یہ سوال ہی کہ باجماعت اس کی ادائیگی شروع کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں خواتین باقاعدہ اس کو باجماعت بعض جگہوں پہ ادا کرتی ہیں اور اس کو ادا کرنا بڑا ضروری سمجھتی ہیں. تو اس میں جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی طرف اتنی تاکید کی تو صحابہ سے تو کبھی بھی اس کا ملتا ہی نہیں ہے ذکر. تو ہمیں اس بات کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے، جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر اس کو اس طرح جس طرح اس کو پروموشن مل رہی ہے، جس طرح اس کا رواج بڑھ رہا تھا، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا آپ نے خاص طور پہ جو ذکر کیا ہے، یہ بھی دراصل اس زمانے میں بھی بہت کثرت کے ساتھ خاص طور پہ پاکستان کے علاقوں میں، دیہات کے علاقوں میں اور خواتین میں اس کا بہت زیادہ رواج ہو گیا تھا. اور اس لیے حضرت صاحب نے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی یہ بیان کی تھی. تو یہ چیز بہرحال بڑی ضروری ہے کہ جس کی وہ ہے نہیں کہ اتنی اہمیت نہیں، اس کو اس شدت کے ساتھ اختیار کرنا، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ اصل نیکی چھوڑ دینی، اور ان جو بعد کے نوافل ہیں جو دراصل نوافل تو فرضوں کو تقویت دینے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے جس کی طرف توجہ کی. جزاک اللہ خیر. اگلا